کرتے وہ ڈیک آن کرتے اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی قابل لعنت تو آواز آپ پہلے دن ڈال رہے ہو. حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس وقت دائیا کی آواز بھی اس کے کان میں نہ پڑے. دائیا نے کوئی گانا گانا ہے, کوئی گالی دینی ہے, مبارکباد ہی دینی ہے نا. لیکن اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پڑے وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے. ہم نے کیا کیا, گانا چلا دیا. اچھا سیدی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے, سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے جب بچہ بولنے لگے نا تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ. جب اللہ اللہ سیکھ جائے تو پھر اس کو لا الہ کی لوریاں دو. جب لا الہ بھی سیکھ جائے تو پھر محمد الرسول اللہ. اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے, پاپا سکھانا ہے, ڈیڈی سکھانا ہے, جو بھی سکھانا ہے بعد میں سکھانا. میں معذرت سے کہوں گا, ناراض نہ ہوئیے گا, ہمارے بچے جب بولنے لگے توتلی زبان سے تو کیا سونے رب کا نام لیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا, بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے ہم گالی سے بات شروع کرتے ہیں اور گالی پہ ختم کرتے ہیں. بچہ بولنے لگا تو اس نے گالی بولی, پہلا پتھر ہمارے منہ پہ لگا, گالی بولی تو ہم گھر کے بڑے جو تھے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے, باہم بیٹھ کے ہم نے اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی کو نہیں نکالا. ہم نے باقاعدہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی. رات افراد خانہ جمع ہوئے, اس کو چھیڑا, گالی نہ دی تو اس سے تقاضا کیا کہ پتر جڑی سویرے گال منو کڈی سی ہے نا ذرا دادے نو سناؤ. یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ بھائی جان اپنی زندگی سے گالی کو نکالو, گھر سے گالی کو نکالو. بھائی جان آج حوصلہ افزائی کی ہے نا تو آنے والے کل میں انتظار کرنا ہوگا, یہ گالیاں ہمیں بھی ملیں گی, بڑے ہو کے بھی ملیں گی. لیکن جب بڑے ہو کے ہمیں گالی دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی, اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ تو آپ کے گھر میں ابھی 2 ماہ ہوئے آئی ہے, 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا. گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو. بھائی بچوں کو آپ نے جو سکھانا ہے وہ سیکھیں گے. بچے کوڑا کاغذ ہے, جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے, آپ گالی لکھو گے گالی آئے گی. اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے نا, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو اس کے بھی نتائج ہیں. شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا, اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے میں سفر میں تھا تو سر راہ نماز ظہر کا وقت تنگ ہوا, ایک کنواں نظر آیا, لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. میں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی. حضرت سے مخاطب ہو کے کہتی کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا, کس بستی کے رہنے والے ہو؟ ڈیرا بتایا. کہتی مولوی صاحب نام کیا ہے؟ نام معروف تھا. جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہونا, میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں, لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے طبیعت میں اتنی خود اعتمادی کہ وہ میرے پاس سے گزری, کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے. خیر وضو کیا, نماز پڑھی, میں نے بچی کو بلا لیا, پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, شام گھر چلی جاتی ہوں. آپ فرماتے میں نے ترلا کی ہے 10, میں بھی پڑھاں گا, میرے بال بھی پڑھیں گے, میرے مرید بھی پڑھیں گے. تو وہ کہتی مولانا مجھے ایک بات پہ فخر ہے, میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا. حضور ایک سفر میں تھے, پانی کی ضرورت تھی, سریرا کنواں آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. آپ نے جو سکھانا ہے آنے والے کل میں اس کے نتائج اسی طرح ملیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, حضور خواب میں ملے. فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ روکو. اٹھے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے, اللہ محبوب کے شہر کی خیر ہو. میرے نبی تیسرے دن پھر خواب میں ملے, اب کے بار مصلی پہ نہیں, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں, جو روزہ رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے, وہاں سے نکالا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, آگ میں جلایا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے, بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا.
منصور الوی کہتا ہے میں نے بیٹے سے پوچھا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہا نور الدین زنگی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گے. بھائی جان آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اور قطب الدین نے اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ دھیان سے سنیے گا. والدہ بچپن میں کہتی ہے بیٹا مصلا بچھا دامن پھیلا اور رب سے مانگ. اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے. اور بیٹا کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا ہے ماں وہ مہربان کتنا ہے, میں دامن پھیلاتا ہوں وہ تازہ کھانا دیتا ہے. ماں راضی ہوتی کس بات پہ؟ کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آنے میں تاخیر ہوئی لیکن دل ڈوبنے لگا. اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے, کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے. سنیے گا دوست, آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا. اور ساتھ کہتا ہے ماں جو کھانا آج کھایا ہے نا پہلے کبھی نہیں کھایا, اور جو مزہ اماں آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سی جوڑتی تھی اور یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے, استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ازبر تھا یار 14 پارے پر سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے اچھے منزل خوب. عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے کیے. تو کہا پتر یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. آپ نے اپنی اولاد کو جو سکھانا ہے اس کے نتائج ہونے ہیں. بھائی میں نے عرض کیا اللہ نے اولاد سے نوازا, خوشی کا موقع, تقاضا تھا کہ ہم اس وقت اس کے کان میں سب سے پہلی آواز وہ اللہ اکبر کی ہوتی, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ جو قابل لعنت آواز تھی نا اس کے کان میں پہلے دن ڈال دی. اچھا وہی بچہ 8 دن کا ہوا تو 8 دن بعد خوشی کا اظہار کرنا ہے. بھائی تو اس موقع پر 2 طریقے ہوتے ہیں, یا بلائے جاتے ہیں یا ہم یہ خود بخود آ جاتے ہیں. ہجڑے جنہیں ہم کہتے ہیں یا تو ہم انہیں بلا لاتے ہیں یا یہ خود آ جاتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو ان پر ہزاروں نہیں ان پر لاکھوں نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. اختلاف اس بات سے ہے بھائی جان اگر پیسہ لٹانا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں یار؟ دیوار کے متصل تمہارا اپنا غریب بھائی ہے, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں سنتے یار. دولت لٹانی ہے تو اپنے غریب بھائی پہ لٹا دو یار. اگر دولت لٹانے کا شوق ہے 2 گلیاں چھوڑ کے تمہاری بہن کا گھر ہے, غربت کی لکیر پہ کھڑی ہے, ایک وقت کا ہے ایک وقت کا ہے ہی نہیں, دولت ہی لٹانی ہے. صوفیہ لکھتے ہیں جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. وہ پتر ملا ہے وارث آیا ہے, دولت لٹانے کا شوق ہے تو اپنی غریب بہن پہ لٹا دو یار. دولت لٹانے کا شوق ہے آپ کس محلے میں بہت سارے گھر ایسے بھی ہوں گے جہاں چراغ نہیں جلتے, بہت ساری بیٹیاں ایسی بھی ہوں گی جو گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں. چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں, مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اللہ نے دولت سے نوازا ہے, دولت لٹانی ہے تو یار بیوہ کی اس بیٹی پہ لٹا دو, دولت لٹانی اس مزدور کی بیٹی پہ لٹا دو. اگر دولت ہی لٹانی تو ان دکھیوں پہ لٹا دو. لیکن ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. پتر ہوا تو گانا چلا, 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے. اچھا وہی بچہ جب بالغ ہوتا ہے شادی کے قابل ہوتا ہے, نکاح کی تقریب آتی ہے. نکاح کا مقصد تھا برائی کے آگے بند باندھنا, اور اس موقع پر جو طوفان بدتمیزی ایک دن قبل جس کو رسم حنا کا ہم نے نام دیا, یہ بالکل ہمارے پڑوس میں ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, اس کی تاریخ اٹھاؤ. یہاں سے ہم نے رسمیں لی اور اپنے ہاں یہاں وہ ساری رسمیں ادا کی. ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بھی بہن بھی بیٹیاں بھی بھنگڑے ڈالتی. کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا, لیکن اسلام کی غیرت کو پیش نظر رکھو کہ وہ بہودگی کا درس نہیں دیتا. پتر ہوا گانا چلا, 8 دن کا ہوئے ہجڑے ناچے. وہی بیٹا بالغ ہوا شادی کے قابل ہوا تو اس موقع پر ہم نے جو طوفان بدتمیزی مچائی, ڈھولک کی تھاپ پہ یہ رشتے سب ناچتے ہیں بھنگڑے ڈالتے. کیا یہ خوشی ہے؟ بھائی جان میرے نبی فرماتے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. اور ہمارا حال پتا کہ ایسی کہنا شریکاں دا لال اپنا پٹ کے لال کرو. ہاں, اور فخر سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے شادی پہ اتنا پیسہ لٹایا. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے.
سنیے گا، نکاح ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی قمیض میں پیلے رنگ کا نشان تھا. حضور نے فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا، خوشبو لگائی تھی اور یہ رنگ اس کا ہے. حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ذبح کر کے. تو ہاں ہم کیا کرتے اس موقع پر؟ تو اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. دو آوازیں قابل لعنت آوازیں، خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. میرے نبی فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پئیں گے، نام بدل دیں گے، موسیقی دن ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا، اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا اور بعض کو خنزیر اور بعض کو اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ حضرت انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت ایک تو باندر کہا اور دوسرا فرمایا کہ خنزیر بنا. بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے اور خنزیر وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. تو فرمایا جب قوم کا جوان گانا سنے گا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، تو فرمایا اللہ اس قوم کے بیٹوں سے حیا کو چھین لے گا. اقبال تو دعائیں مانگتا رہا، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے. تو فرمایا جب گانا عام ہوگا تو اس قوم کے بیٹوں سے حیا کو چھین لیا جائے گا. روحوں کی غذا میرے بھائی موسیقی نہیں. ایلن بلوم یہ عیسائی مفکر ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ روح کی کچرا غذا ہے. تلبیس ابلیس میں لکھا ہے، آپ فرماتے گانے میں دو مضرتیں جمع ہیں، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے اور ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. روحوں کی غذا جوانوں موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. او بھائی رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. یہاں ایک سوال کروں گا، کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ دھندلا سا نقشہ ہے میرے اور آپ کے پاس ماضی کے دریچوں میں، میں اور اگر آپ جھانکتے ہیں تو وہ دھندلا سا نقشہ کیا ہے؟ ہم مسجد میں ناظرہ قرآن پڑھنے جاتے تھے اور باقاعدگی کے ساتھ بھی نہیں جاتے تھے، ہفتے میں 2 دن، اور جو 2 دن جاتے تھے گھر سے پیغام بھی آتا تھا حافظ صاحب اس کو چھٹی دے دیں، اس نے اسکول جانا ہے. حافظ صاحب کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں اس نے سبق نہیں سنایا چھٹی نہیں ملے گی، کیونکہ حافظ صاحب کو اچھی طرح اندازہ اگر میں نے چھٹی نہ کروائی تو رات کو اس کے والد نے آ کے میری چھٹی کروا دینی. ہمیں پتہ لوگوں کے رویوں کی، جس کی گھر نہیں چلتی یہاں چلتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے 2 ماہ بعد واپس آ گئے. میں نے کہا یار آپ واپس کیوں آئے؟ وہ کہتے میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو، میں کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا، رات کو والد کو ساتھ لے کے آنا. صرف توجہ دلانا مقصود تھا. وہ کہتے رات کو والد آئے تو آگ بگولا تھے، بڑے جذباتی تھے اور مجھے آگے کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے، مجھے صبح تک یہاں نظر نہ آنے. اس میں کوئی شک نہیں بھائی، مسجد مولوی کے باپ کی نہیں ہے. سوال ہم بھی کرتے ہیں، زبان ہمارے منہ بھی ہے، ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے، لیکن جب ہم جواب دیتے تو کہتے ہیں مولوی صاحب تو ہی دین پڑھے ہو، ہم آپ کو دین ہی تو سکھاتے ہیں. تو کیا دینداروں کے ساتھ یہ رویہ اچھا ہے جو آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سناتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ یہ رویہ کہ تیرے پیو دی مسجد ہے؟ اگر مسجد مولوی کے باپ نہیں، دیکھیے تھوڑا سا تلخ ہو گیا معذرت سے اور مجھے معاف بھی فرمائیے گا، سچا کھیدے پامبڑ مچدے نے. اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے ترے یا کی کڑوی کسیلی لیکن قبول کیجئے گا. اگر مسجد مولوی کے باپ کی نہیں نا تو جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ آپ کی بھی مسجد ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن اجارہ داری ہم یہاں کرتے ہیں. یہ ہے مسجدوں کے ساتھ لوگوں کے رویے. میرے ایک دوست ہیں بوڑھے ہو گئے، 26 سال ایک مسجد میں خدمت کی، کسی بات پہ اختلاف ہوا، انہوں نے معذرت کر لی، کہا میں سامان اٹھانے لگا، وہ لوگ جو مجھے حضرت جی، میاں جی، پیر جی دم کروانے آتے تھے وہی لوگ آنکھیں اٹھا کے ماتھے پہ لے آئے. کہتے ہیں مولوی صاحب 26 سال کا حساب دینا ہے تو پھر جانا جی، کیا حساب لینا ہے؟ 26 سال ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، اس کا حساب لینا ہے؟ 26 سال تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، کیا اس کا حساب لینا ہے؟ تو یہ تو رویے ہیں. تو بات یہ رس کر رہا تھا، وہ دھندلا سا نقشہ ہے نا، ہم ناظرہ قرآن پڑھنے جاتے تھے اور وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ نہیں، ہفتے میں 2 دن، اور جو 2 دن جاتے تھے گھر سے پیغام آتا وجہ اس کو چھٹی دے. لیکن کبھی کبھی یقین جانو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مسجد میں ایک حافظ صاحب ہیں اور 100 بچہ پڑھنے والا ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے اور آدھے گھنٹے میں یہ کس طرح بچوں کو ناظرہ قرآن 3-4 سالوں میں پڑھا بھی دیتے ہیں. بعض کا عقل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کیسے ممکن ہے. مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد ہے، میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرے جو میزبان تھے وہ قاری صاحب تھے، جتنی آپ کی مسجد اتنا بڑا مدرسہ تھا. تو عصر کی نماز کے بعد میں ان کے پاس ان کے آفس میں بیٹھا تھا، تو میں نے تعداد پوچھی، کہتے ہیں 90 بچے ہیں. میں نے کہا اساتذہ کتنے؟ کہتے ہیں اکیلا ہوں. میں نے کہا میں خود حافظ ہوں.
مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، سبق سب کی منزل ایک لمبا کام ہے، تو آپ کیا رزلٹ دیتے ہوں گے؟ انہوں نے مجھے دلائل نہیں دیے کہ میں ساتھ دو معاون بٹھا لیتا ہوں، ایسے ایسے کر کے چلا لیتا ہوں، بلکہ انہوں نے بلا امتیاز ایک تو آواز دی بچوں کو، 3 4 5 بچے آگے، کسی کے 15 پارے، کسی کے 17 پارے، کسی کے 18 پارے، کہا آپ فلاں سورج شروع کرو، آپ فلاں سورج شروع کرو، آپ فلاں سورج کرو. ان کے ہجے، ان کی منزل اعلیٰ تھی. میں نے راز پوچھا، کہتا ہے مولوی صاحب 2 راز ہیں، ایک تو میں قرآن سے عشق کرتا ہوں، اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی، ان بچوں کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. یہ تو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں یار، یہ روحانی باپ ہے ہمارے بچوں کے، تو ہمارے رویے کیا ہیں؟ تو وہیں جو ناظرہ پڑھا اس کے بعد بھلا دیا. تو روحوں کی غذا میرے بھائی موسیقی نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے. اس کتاب انقلاب، اس کتاب ہدایت سے میں اور آپ جڑ جائیں، اور جو بھی اس کتاب سے بھائی جس نے اپنا تعلق جوڑ لیا، اس قرآن نے اسے عزت عطا فرمائی، اس قرآن نے اسے عروج اور بھانک پن عطا فرمایا. پڑھیے گا مدینے کا وہ یہودی تاجر جس کا نام ابن جبیر ہے، اور وہ شام سے تجارتی سامان خریدتا ہے اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا ہے. ایک دفعہ بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام خریدا، اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا. جسے خریدا اس کا نام سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں، دبلا پتلا، 12-13 سال عمر. سامان لایا اور 2 دن میں بیک گیا. سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے بھائی جب خرید و فروخت ہوتی ہے نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں، اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا. کسی نے بھی نہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا. 3 دن سالم کو دھوپ میں کھڑا کیا. جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسا دینے والی. کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھا. تثبیتہ نامی خاتون تھی بڑی رحم دل، اس نے اس پہ رحم کیا اور اس کو خرید لیا، اور اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کے گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکے کا تاجر مدینے میں آیا تھا، اس خاتون کی رحم دلی کے چرچے سنے، اس کی سیرت سے متاثر ہو کے پیغام نکاح بھیجا. نکاح کیا، بیوی کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، مکہ آ گیا. مکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی. ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان حضور کے غلام بن چکے تھے. آپ نے دعوت دین دی، سالم بھی ایمان لے آیا اور تثبیتہ بھی ایمان لے آئی اور ابو حذیفہ بھی ایمان لے آئے. سنیے گا، سالم کو آزاد کر دیا گیا. اب سالم کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے، قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے، یہ سیکھنے چلے جاتے ہیں. اللہ نے سالم کو لہجہ اتنا عطا فرمایا تھا، میں نے عرض کیا، یہ دھوپ میں تڑپنے والا، یہ منڈیوں میں بکنے والا، جس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور آج اس کو نسبت میرے رسول سے ہوئی، بھائی جان صاحب قرآن سے نسبت ہوئی، تو پھر عزت کتنی ملی. ان کا لہجہ اعلیٰ تھا، قرآن کی آیت اترتی سیکھنے چلے جاتے. ایک دن یہ تلاوت کر رہے تھے، میرے نبی سماعت فرما رہے تھے، ساتھ مسکرا رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. حوصلہ افزائی، یہ انسانی فطرت ہے. میرے نبی مدینے کی گلی سے گزرے اور معروف صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا. حضور پاس سے گزرے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اما عائشہ بھی ساتھ تھے، وہیں رک جاتے ہیں. اگلے دن ملاقات ہوئی تو میرے نبی فرماتے، ابو موسیٰ کل گزرے تھے تیرے گھر کے قریب، میں بھی اور میرے ساتھ عائشہ بھی، اور فرمایا تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو. عرض کیا حضور آپ نے سنا؟ فرمایا ہاں سنا. عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں اور سوار کے پڑھتا. حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام، یہ قرآن سے عشق کرتے تھے اور ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے حضرت عاصم سے کہا، عاصم تمہارے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی، اس کی وجہ؟ کہا ایک شب سویا، خواب میں حضور ملے، فرمایا عاصم قریب آؤ نا. کہتے میں حضور کے قریب گیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے. جوانوں قرآن پڑھا کرو، راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو اور قرآن پڑھ کے رویا کرو، اور اس جذبے سے پڑھا کرو جس طرح حضرت عاصم کی خواب میں حضور تشریف لے آئے. اور یار قسمت یاوری کرے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے قرآن کے جذبے لے کے اٹھو میرے بھائی. تو بات حضرت سالم کی ہے جو کل تک دھوپ میں تڑپنے والا، آج میرے نبی کے لبوں پہ اس کے نغمے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. ہجرت کا وقت آیا، سنیے گا، یہ ہجرت کر کے لوگ مکہ سے مدینہ آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی. مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے. کیا مصلی پہ کھڑے؟ نہیں دوست، اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں میرے بھائی، نہ حضرت عمر کھڑے ہوئے نہ اور کوئی صحابی کھڑے ہوئے، بلکہ حضرت عمر اعلان کرتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا
جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. فرمایا سالم تم امام بنو گے, ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو تڑپتے جلستے دیکھا تھا, آج اتنا بڑا اعزاز پروٹوکول دیکھا, کہا سالم کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, اور آج اتنا بڑا اعزاز. تو زبان حال سے کچھ یوں کہا کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, سونے خرید کے انمول کر دیا. قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت انسان کو عزت, عروج, بانک پن عطا فرماتی ہے. آؤ میرے بھائی اس کتاب ہدایت, اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق جوڑو. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی. فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ ایک فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا, اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہوا. اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تو جواب کیا آیا؟ یہاں سیغہ بدلا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب سے اس کتاب سے تعلق کمزور کیا ہم پوری دنیا میں رسوا ہو گئے. آؤ میرے بھائی اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑو. روزانہ پڑھا کرو یار, سمجھ کے پڑھا کرو, عمل کے جذبوں سے پڑھا کرو. میں آخری بات اور گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, بوڑھے ہو گئے, جوانی کی کہانی سنا دے. کہتے میں پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا اور وہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی. اتفاق سے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی تو میں نے اس کے لب حرکت میں دیکھے, اس کی پیشانی میں سعادت کا نور دیکھا. مجھے لگا کہ کسی وظیفے میں مشغول ہے, تو میں نے کہا بھائی آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ مگن تھا. لگا اس نے میری بات نہیں سنی, میرا شوق بڑا, میں نے تکرار سے پھر پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا میں حافظ قرآن ہوں, پنڈی سے چلتا ہوں, فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں, اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. جوانوں یہ ہے روحوں کی غذا, روزانہ پڑھا کرو یار, کم از کم کو 2-4 رکوع تو پڑھا کرو, سمجھ کے پڑھا کرو اور عمل کے جذبوں سے پڑھا کرو. آج کی اس نشست میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو عرض کیا کہ موسیقی نہیں قرآن سنیے, روحوں کی غذا موسیقی نہیں, روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے. اور آج کی اس نشست میں اور آپ, پہلی بات تو یہ عرض کروں گا اپنے اپنے موبائلوں کی میں اور آپ تلاشی لیں گے. وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند نہیں اس کو نکالیے گا بھائی, اور جگہ دیجیے گا اچھے لوگوں کو, کسی اچھے ثنا خاں کو, کسی اچھے قاری صاحب کو, کسی اچھے مبلغ کو, اچھے لوگوں کو سننے کا مزاج رکھیں. زباں تا بود در دہاں جائے گیر, ثنائے محمد بود دل پذیر. جب تک منہ میں زبان ہے یہ محمد عربی کے قصیدے پڑھتی رہے گی. آئیے میں اور آپ آج وعدہ کر کے اپنے گھروں میں جائیں کہ ہم ساری زندگی اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے, روزانہ پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے اور عمل کے جذبوں سے پڑھیں گے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی محنت, جستجو, کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے. مدارس دینیہ کے ساتھ آپ سے آخر پہ یہ گزارش کروں گا, تعاون ضرور کیجیے گا. ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ چلتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے آپ شاہ صاحب کے شانہ بشانہ ان کے کام میں ان کی مدد ضرور کیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کی